تین شرائط جو عمران خان صاحب نے دیے ان میں ایک تو یہ کہ ان کا مینڈیٹ واپس کیا جائے، دوسری شرط ان کی یہ ہے کہ جو عدلیہ کے ساتھ کیا گیا 26ویں آئینی ترمیم میں اسے واپس کیا جائے، تیسری جتنے بھی بے گناہ قیدی ہیں ان سب کو رہا کیا جائے جنہیں سیاسی طور پہ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر گور جب اس مرتبہ گئے تھے ملاقات کرنے کے لیے تو یاد رہے کہ اس سے پہلے جب وہ ملاقات کرنے جاتے تھے تو ملاقاتیں نہیں کروائی جاتی تھیں۔ یہ تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، جب علی امین گنڈا پور صاحب عمران خان صاحب سے ملنا چاہ رہے تھے تو باقاعدہ انہیں ہائی کورٹ سے رجوع کرنا پڑا، عدالت سے پرمیشن لے کر انہوں نے جا کر عمران خان صاحب سے ملاقات کی تھی۔ ویسے ملاقات ہو ہی نہیں رہی تھی، لیکن اب ایسا ہو رہا ہے کہ 2 دنوں میں 2 لگاتار ملاقاتیں کروائی گئی ہیں اور ملاقاتوں کا ٹائم بھی نہیں دیکھا گیا، یہ بھی نہیں دیکھا گیا کہ آج ملاقات کا دن ہے یا نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں دیکھا گیا کہ ملاقات کتنی دیر تک ہوتی ہے، یعنی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں تھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ واقعی میں اسٹیبلشمنٹ نے علی امین گنڈا پور کو انگیج کیا ہے اور وہ گنڈا پور کے ذریعے سے اس احتجاج کو ختم کروانا چاہتے ہیں۔ عمران خان صاحب تک جب کچھ چیزیں پہنچائی گئیں، یعنی جو آفرز آئی تھی وہ عمران خان صاحب کو دی گئیں، جناب یہ چیزیں ہو جائیں گی، تو جو میری اطلاع ہے اس کے مطابق تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ڈیڈ لائن ہے اس کو بڑھانے سے انکار کر دیا ہے۔ لیکن ٹرسٹ کا ایک ڈیفیسٹ ہے نا، عمران خان صاحب سے بہت دفعہ پہلے وعدے کیے گئے لیکن سارے وعدے توڑ دیے گئے۔ جنرل باجوہ کے دور سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے کہ ابھی الیکشن ہو جائے گا، اگلے مہینے الیکشن ہو جائے گا، ہم یہ کروا دیں گے، یہ نہ کریں، یہ کروا دیں گے، وہ نہ کریں، یہاں سے واپس چلے جائیں، ہم یہ والی بات مان لیں گے۔ لیکن عمران خان صاحب کو پاکستان کے سسٹم نے بار بار دھوکہ دیا، اور اتنی بار دھوکہ دیا ہے کہ اب عمران خان صاحب کہتے ہیں جی پہلے کرو تو اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں۔ ابھی وہ اپنی کال احتجاج کی واپس نہیں لے رہے، اور جمعرات کی رات تک کی انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے عمران خان صاحب نے۔ اچھا یہ مذاکرات ہو کیوں رہے ہیں، ذرا اس کی کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں انسائڈر کہ یہ چل کیا رہا ہے۔ دیکھیں ہمارے کوئی دوست ہیں انہوں نے اس کے اوپر اپنی رائے بھی دی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں، کچھ جو انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ مذاکرات کو بات چیت چل رہی ہے۔ اچھا یہ کیوں شروع ہوئی اور کیوں چل رہی ہے، کچھ فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، کچھ پیغام رسانیاں ہو رہی ہیں اور ان کی وجوہات ہم دیکھ لیتے ہیں۔ کچھ مذاکرات جو ہیں وہ بیک ڈور چینل کے ذریعے سے ہو رہے ہیں اور کچھ مذاکرات جو ہیں وہ براہ راست ہو رہے ہیں، جیسا کہ اٹارنی جنرل ہے وہ سب کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے، تو اس نے کہنا شروع کر دیا جی ہم تو سفید جھنڈا لے کر کھڑے ہیں یا ہم تو بیک فٹ پہ جا رہے ہیں، باقی سب کو بھی چاہیے کہ وہ بیک فٹ پہ جائیں، تو آہستہ آہستہ رستہ نکالیں۔ تو رستہ نکالنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ فیصل واڈا نے یہ سٹیٹمنٹ دے دیا کہ جی ہم اس حکومت کا بوجھ اور نہیں اٹھا سکتے۔ اب فیصل واڈا جو ہے وہ ماؤتھ پیس ہے اسٹیبلشمنٹ کے، تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے بہاف پہ کہا کہ اس حکومت کا بوجھ ہم کب تک اٹھائیں گے، انہیں خود اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ اب تک جتنی مار پڑی پاکستان تحریک انصاف کو، وہ پی ایم ایل این نے جب جب مارا یا پیپلز پارٹی نے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر مارا ہے۔ اب اگر اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کو نہیں مارتی تو کیا یہ دونوں جماعتیں مل کے اتنا مار سکتی ہیں کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو کچل سکے؟ تو میرا جواب ہے کہ نہیں، اگر اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہ دے تو یہ وہ سارا کچھ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ہی پولیس ایک سرٹن لمٹ کراس کر جاتی ہے، انہیں پتہ ہے بندے بھی مار دیے تو کوئی گل نہیں، انہیں پتہ ہے کہ کتنی بھی زیادتی ہم نے کر دی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ لیکن سیاستدانوں پہ وہ ایسے اعتبار نہیں کرتے، سیاستدانوں پہ اعتبار کرنے والے پولیس والے بہت تھوڑے ہیں، انہیں بہت تھوڑی سی جگہوں پہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو پولیس کبھی بھی بروٹیلٹی، فستائیت اور وہ ظلم اور جبر کی جو لیول ہے ان کو کراس نہیں کرتی اگر سیاستدان کہیں تو، ہاں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر وہ کر جاتے ہیں۔ اب فیکٹرز کون سے ہیں جن کی وجہ سے یہ معاملہ یہاں پہنچا ہے؟ نمبر ایک تو عالمی دباؤ ہے، وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور بڑھتے عالمی دباؤ کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ پریشان ہے۔ یعنی میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ کینیڈا سے مزید ابھی 5 پٹیشنز آئیں گی، تو ان میں سے 2 جو ہے وہ بلز آ گئے ہیں اور ان کی تفصیلات جو ہے وہ اب ہر طرف آ گئی ہے۔ میں اس کی مزید تفصیل آپ کو کیا بتاؤں، لیکن اس میں ایک علی صاحب ہیں انہوں نے، اور ایک تابش صاحب ہیں غالباً ان کا نام ہے، اور 2-3 اور لوگ ہیں، انہوں نے بڑا کردار ادا کیا ہے، اور لگاتار یہ برطانیہ کے اندر جو اوورسیز پاکستانی ہیں، برطانیہ میں بھی اور کینیڈا میں بھی، ایون امریکہ میں بھی، بلکہ اب تو ہر ملک کے اندر، یہ بھی میں آپ کو ایک تفصیل بتاؤں گا، ایک بہت بڑی خبر آئی ہے میرے پاس، لیکن ہر طرف جو ہے وہ پاکستانیوں نے بڑا رول پلے کیا ہے۔ تفصیلات میں آپ کو اس کی بعد میں بتاؤں گا، لیکن ابھی اپنی خبر پہ واپس آتے ہیں۔ اچھا جی، امریکی آشرواد سے بیرومی کا وقت بھی آ گیا ہے، یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے، کیونکہ جو امریکہ میں رجیم موجود تھا جو بائیڈن کا، وہ عمران خان کو مارنے کے یا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ظلم اور جبر کرنے پہ بالکل خاموش تھا، اور ان کی رضامندی تھی ان کی۔ تو پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ نے اور پی ڈی ایم نے جو چاہا وہ کر دیا، لیکن اب ٹرمپ کی جیت سے نا وہاں پہ فرق پڑ گیا ہے۔ پھر برطانوی وزیر خارجہ کا خط ہے، امریکی سینیٹرز کا خط ہے، اقوام متحدہ سے بار بار آوازیں آ رہی ہیں، یہ ساری چیزیں جب آپ ملا کر دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ
اب اس کا بوجھ اور نہیں اٹھانا چاہتی. پھر سارا کچھ تو کر کے دیکھ لیا ہے, ظلم کر کے دیکھ لیا, ہر قسم کے ہتھ کنڈے اپنا کر دیکھ لیے, پیسے مانگ کے دیکھ لیے, ملکوں کے چکر لگا لیے, پورا زور لگا کر دیکھ لیا, ہر قسم کی سہولت کاری کی گئی ہے, لیکن معیشت ٹھیک نہیں ہوئی اور نہ ہی ملک کے حالات بہتر ہو رہے ہیں. تو ان کی کیپیسٹی نہیں ہے جن کو لا کر حکومت میں بٹھایا گیا ہے. ایک فیکٹر یہ بھی ہے. ایک اور فیکٹر ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی بدنامی میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے. خاص طور پہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پاکستان میں اس لیول تک کبھی بھی نہیں, عوام ان سے اختلاف رکھتے تھے, یا عوام میں اتنے شکوے اور شکایتیں پہلے کبھی نہیں تھے جتنے اب ہیں, اور یہ بوجھ اٹھانا بہت مشکل ہوتا ہے کسی بھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے. اچھا, ایک چیز اور ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں اور سوشل میڈیا کو قابو کرنے کی جتنی کوششیں کی گئی ہیں وہ تمام کوششیں تقریباً ناکام ہو گئی ہیں. اب آ جائیں اس بات پہ کہ کیا یہ وہ سارے فیکٹرز ہیں, یا اتنا دباؤ پڑ گیا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ واقعی میں پیچھے ہٹ گئی ہے 4 قدم, یا وہ کہہ رہے ہیں جی ہم سفید جھنڈا لے کر کھڑے, ہم نہیں لڑنا چاہتے. کیا واقعی یہ ہو گیا ہے؟ یہ فیصلہ تو وقت کرے گا, لیکن اس کی 2 پاسبلٹیز ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ ممکن ہے کہ جو وجوہات میں نے آپ کو بتائی وہ ان وجوہات کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ اتنی پریشان ہو گئی ہے کہ اب ان کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے, اور انہیں لگتا ہے کہ عمران خان کو سرنڈر تو کروایا نہیں جا سکا تو اس کے سامنے سرنڈر ہی کر دیتے ہیں. یعنی ٹھیک ہے, کوئی بیچ کا رستہ نکالتے ہیں, عمران خان کو بھی باہر آنے دیں, پاکستان میں کوئی الیکشن کروا کے تو جان چھڑائیں اپنی. ایک تو چیز یہ ہے, اور چلے وہ نہیں ہے تو کم سے کم یہ ضرور ہے کہ ہم بھی 4 قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. پولیٹیکل لوگ پالیٹکس کرتے ہیں, وہ جو آپ کو شکوے اور شکایتیں تھے ہمارے سے کم پیچھے ہٹ رہے ہیں. عمران خان سے ہم مزید نہیں لڑنا چاہتے, یا پاکستان کے لوگوں سے ہم مزید نہیں لڑنا چاہتے. ایک تو پاسبلٹی یہ ہے. اچھا, دوسرا میں آپ کو بتاؤں, یہ جو ریزن ہے یہ میرے دل کو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے احتجاج سے فی الحال کسی طرح جان چھڑا لی جائے. یعنی اب تحریک انصاف سے بڑے لمبے عرصے سے لڑ رہے ہیں تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بھی بہت کچھ سیکھ لیا ہے. انہیں اس بات کا آئیڈیا ہو گیا ہے کہ لوگ رد عمل کے طور پہ نکلتے ہیں. لوگوں کو جب غصہ آتا ہے, لوگ زیادتی ہوتی دیکھتے ہیں تو لوگ زیادہ بڑی تعداد میں نکلتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے رستہ اپنایا کہ جی ان کو انگیج کریں, کسی طرح یہ والا ٹائم گزار دیں. اگر یہ مہینہ گزر گیا, آگے دسمبر میں پھر سردیاں آ جائیں گی. دسمبر اور جنوری میں آپ کسی بھی تحریک کو یا احتجاج کو آپ اس طرح نہیں دیکھ سکتے, لیکن پھر یہ معاملہ چلا جائے گا کہاں پہ, فروری میں چلا جائے گا. تو 2-3 مہینے اسٹیبلشمنٹ گین کر سکتی ہے یا اس حکومت کو مل سکتے ہیں. اب اس سارے جھگڑے کے دوران اسٹیبلشمنٹ نے جو کچھ بھی سیکھا ہے اس کو اپلائی کیا جا رہا ہے کہ چلو کوئی انگیجمنٹ کرتے ہیں, کوئی ماحول بناتے ہیں اس طرح کا جس ماحول میں ذرا تھوڑا سا پاکستان تحریک انصاف کا ورکر ریلیکس ہو جائے, عام پاکستانی کو لگے کہ جناب اس حکومت سے ہماری جان چھوٹنے والی ہے, ایسے سٹیٹمنٹ بھی دلوائے جائیں لوگوں سے. تو یہ بھی ایک ماحول بنایا جا رہا ہے, جیسے کہ فیصل واڈا کا سٹیٹمنٹ ہو گیا, جیسا کہ سٹیٹمنٹ ہو گیا اٹارنی جنرل کا ہو گیا اور باقی لوگوں کے. لیکن عمران خان صاحب نے اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو اپنی جمعرات والی ڈیڈ لائن ہے اس کو برقرار رکھا ہوا ہے, اور وہ کسی صورت بھی اس ڈیڈ لائن سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے. ایک خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے مشروط کر دیا ہے کہ جناب ٹھیک ہے ہم احتجاج مؤخر کرتے ہیں, فی الحال آپ عمران خان صاحب کو خیبر پختونخوا شفٹ کر دیں. یعنی جو زیادتی ان کے ساتھ کی جا رہی ہے پنجاب میں, جو ظلم ہو رہا ہے, یہ بند کروا دیا جائے, انہیں خیبر پختونخوا میں شفٹ کر دیا جائے. مجھے نہیں لگتا یہ مطالبہ مانا جائے گا, لیکن ایک چیز ہوئی ہے آج کی ایک بڑی ڈیولپمنٹ, اور وہ بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی توشہ خانہ والے کیس میں ضمانت ہو گئی. یہ توشہ خانہ 2 کیس تھا, یہاں مذاق اڑ رہا ہے پورے کے پورے نظام انصاف کا. یعنی جج صاحب نے تو یہاں تک پوچھا کہ جناب یہ توشہ خانہ میں تحفہ کتنے کا لیا عمران خان صاحب نے, اتنے کا ہی لیا ہے نا جتنے پیسے بنتے تھے. یعنی اصل میں تو اسیسمنٹ بنانے والے کا کام ہے. ایک تحفہ ہے وہ آ گیا توشہ خانہ کے اندر, میں نے پہلے 10 دفعہ آپ کو سمجھایا. ایک تحفہ ہے وہ آ گیا توشہ خانہ میں. اب توشہ خانہ میں اس کی قیمت لگائی گئی, وہ جو قیمت لگائی سرکاری افسر نے لگائی, اس قیمت کے مطابق اس کو خرید لیا کسی نے. کوئی بھی خرید سکتا ہے, عمران خان خرید لیا, ان کی وائف نے خرید لیا, اور کسی نے خرید لیا. اب وہ تحفہ چلا گیا ان کے گھر. معاملہ یہ ہے کہ قیمت لگائی کس نے, اس کی اسیسمنٹ کس نے کی, وصول کس نے کی, اس کے اوپر کوئی ایکشن ہی نہیں ہو رہا. تو جب جج صاحب نے پوچھا کہ جناب کسٹم افسران کے خلاف کوئی کاروائی ہوئی, تو پتہ لگا کوئی کاروائی نہیں ہوئی. اور بڑے عجیب و غریب قسم کے لطیفے ہیں اس کیس کے اندر. تو فارغ ہو گیا جناب یہ بھی کیس, اور عمران خان صاحب کے دونوں معاملات میں 10-10 لاکھ روپے کے مچلقوں پہ ضمانت ہو گئی, اور اس میں عمران خان صاحب کو رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا. لیکن عمران خان صاحب بدستور ابھی گرفتار ہیں. گرفتاری کی وجہ جو ہے وہ 2 شہروں میں مقدمات ہیں. ویسے تو عمران خان صاحب پہ شیخو پورہ میں اور فیصل آباد میں بھی مقدمات کیے گئے ہیں, لیکن لاہور اور راول پنڈی کے, اسلام آباد کے جو مقدمات ہیں ان میں خاص طور پہ راول پنڈی کے
तो इमरान खान साहब को उनमें जो है वो अभी जेल में रखा गया है। यानी लाहौर के 8 मुकदमात हैं इस वक्त 9 मई के हवाले से, जिनमें इमरान खान साहब की जो जमानत है वो पेंडिंग है। अभी फिलहाल गिरफ्तारी इनमें है और यहां इमरान खान साहब जुडिशियल रिमांड पे हैं। यानी अब एक साबिक वजीर आजम जो कौमी हीरो भी है, जो आलमी लेवल का लीडर है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा पॉलिटिकल लीडर है आज की तारीख का, वो फौजदारी मुकदमात में सिर्फ जुडिशियल रिमांड पे जेल में मौजूद है। यह भी एक लो लेवल है पाकिस्तान का, एक नया रिकॉर्ड पाकिस्तान में लग रहा है। बहरहाल फौजदारी मुकदमे में इमरान खान साहब अभी अंदर हैं। 8 केसेस हैं जहां पे उनकी जमानत दायर हो चुकी है। 30 नवंबर को लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में इसकी समाअत होगी और यहां पे अगर इमरान खान साहब को बेल मिलती है तो फिर उनको छूट जाना चाहिए, लेकिन अगर फिर गिरफ्तार रखना होगा तो फिर किसी और शहर के किसी मुकदमे के अंदर गिरफ्तारी डाल दी जाएगी। तो ये निजाम अगर 500 साल भी चाहे ना तो इमरान खान साहब को जेल में रख सकता है। अब मामला यह है कि क्या एस्टेब्लिशमेंट वाकई इमरान खान साहब के साथ कोई मामला तय करना चाहती है? तो इमरान खान साहब की शर्तें बड़ी कड़ी हैं। यानी वो साफ कहते हैं जनाब सवाल ही पैदा नहीं होता, आप मैंडेट वापस करें। मैंडेट वापस करने का मतलब है हुकूमत खत्म। राणा सनाउल्लाह ने कहा जी मैंडेट वापस कर दिया फिर तो कहानी खत्म, ये तो मुतालबा माने नहीं जा सकता, हम तो फिर अडयाला जेल चले जाएंगे जाल सादी के जुर्म में जो हमने किया इस मुल्क के साथ। तो मैंडेट वापसी, राणा सनाउल्लाह को भी पता है कि चोरी का मैंडेट है, लेकिन वो ये कहते हैं चोरी का माल हमारे पास है, हमने वापस नहीं करना। ये नया इलेक्शन करवा लेंगे पाकिस्तान में, मैंडेट वापस नहीं करेंगे। ये इतनी बड़ी चार्जशीट होगी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पे और पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर कि इससे फिर ये कभी बाहर नहीं निकल सकेंगे। बहरहाल इस वक्त दोनों तरफ से अपनी अपनी तैयारियां हो रही हैं। हुकूमत की जानिब से, एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कंटेनर्स पहुंचना शुरू हो गए हैं। इस्लामाबाद में बड़ी तादाद में कंटेनर्स पहुंचाए जा रहे हैं। आज 20 तारीख है, 4 दिन के बाद एहतजाज है 24 को, लेकिन कंटेनर्स आज से पहुंचना शुरू हो गए। यानी आप देखेंगे कल परसों से इस्लामाबाद बंद हो जाएगा। फिर रेंजर्स और एफसी की भारी नफरी को बुला लिया गया है क्योंकि पुलिस कम पड़ गई है, तो रेंजर्स को और एफसी को भी बुलवाया गया है। हो सकता है कि बाकी सूबों से भी मदद मंगवाई जाए। तो यहां पे बहुत बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस को इकट्ठा किया जा रहा है इस्लामाबाद में। और एक चीज यह है कि हुकूमत जो है वो एक तरफ रुकावटें भी लगा रही है और एक तरफ जो है वो मुज़ाकरात की कहानियां भी चल रही हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारी भी सुन लें। मुख्तलिफ जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने मेरे से बात की, उन्होंने बताया, और कुछ जो लोकल्स हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी के, उन्होंने ये क्लेम किया कि बहुत सारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरीना कारकुन हैं या आम शहरी हैं जो इस वक्त इमरान खान साहब के नज़रिए के साथ खड़े हैं, वो बहुत बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मौजूद हैं। और वो गुज़िश्ता चंद दिनों से अपने अपने रिश्तेदारों के आसपास घरों में इधर उधर जानने वालों के वो आ गए हैं और वो यहाँ पे इसलिए रुके हुए हैं कि ये ऐसा मौका है कि इमरान खान साहब ने कॉल दी हुई है और रावलपिंडी और इस्लामाबाद के रास्ते खोलने हैं 24 तारीख को, ताकि सारे पाकिस्तानी वहाँ पे पहुँच सके। तो एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये तैयारी भी रिपोर्ट हो रही है। अब दोनों तरफ की रिपोर्टें आती हैं, हम आपको बता देते हैं। एक और बहुत बड़ी खबर है, बीच में आपको मैं बता दूं, बड़ी अच्छी और मुबारक खबर है हमारे लिए, लेकिन बड़ी ज्यादती हुई है और यह मकबूल जान साहब के साथ लगातार उनके साथ ज्यादती की गई है। पहले उन्हें उठाकर ले गए थे, 3 दिन तक उनको टॉर्चर का निशाना बनाया। मैंने अपने कानों से सुना जब और यह मकबूल जान साहब के ऊपर टॉर्चर हुआ था, क्योंकि मुझे भी वहीं रखा गया था और यह साहब की तबीयत और हालत बहुत खराब हो गई थी। जब मैं छूट कर आया उस कैद से लगभग 4.5 महीने के बाद, तो मैंने और यह मकबूल जान साहब को बताया था कि सर मैं वहां था जहां पे आपके ऊपर टॉर्चर किया जा रहा था। तो अंदाजा कीजिए कि 70 साल से ज्यादा उम्र के आदमी के ऊपर वहां पे टॉर्चर किया गया था एजेंसियों की तहवील में। बहरहाल अभी भी तकरीबन 2 महीने से ज्यादा हो गए और यह मकबूल जान साहब को बंद किया हुआ था जेल में। मियां अली अशफाक साहब का बहुत शुक्रिया, अजहर सिद्दीक साहब का बहुत शुक्रिया, बाकी जितने दोस्त हैं आप जिन्होंने इस लीगल मैटर को देखा, सबका बहुत शुक्रिया। तमाम हमारे जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो रोजाना जाते रहे, वहां पे रिपोर्ट करते रहे, उन सबका बहुत शुक्रिया। तमाम लोग जिन्होंने आवाज उठाई और ये मकबूल जान साहब के हक में, उन सबका बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि दोबारा उनको विक्टिमाइज नहीं किया जाएगा और ये मकबूल जान साहब की जमानत हो गई, अच्छी खबर है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो एहतजाज है ना, ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं कर रही। सबसे बड़ा जो हुकूमत के लिए और एस्टेब्लिशमेंट के लिए प्रॉब्लम आ रहा है, ये एहतजाज अभी तक जो अनाउंस हुए हैं 31 मजीद जगहों पे भी हो रहा है पूरी दुनिया में। इतने बड़े स्केल का एहतजाज आज से पहले कभी नहीं हुआ। हाँ, ये होता था 2 शहर, 5 शहर, 6 शहर, 1 शहर, और कोई और पॉलिटिकल पार्टी ऐसा कर भी नहीं सकती। मैं चैलेंज करता हूं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ये करना चाहे, इस वक्त वो भी नहीं कर सकती कि पूरी दुनिया के अंदर एहतजाज करे, लेकिन पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर यह एहतजाज होने जा रहा है और पाकिस्तानी बड़ी तादाद में इसमें शिरकत करेंगे।
चंद जगहों के नाम भी मैं आपको बता देता हूं। बर्तानिया में 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे एहतजाज होने जा रहा है 24 नवंबर को। अमेरिका में 7 रियासतों में 7 मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज होने जा रहा है। न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, लॉस एंजलिस में, सैन डिएगो में, टेक्सास में, बोस्टन में, फिर डबलिन में एहतजाज होने जा रहा है। कनाडा में 2 शहरों में एहतजाज होने जा रहा है। इटली के 2 शहरों में एहतजाज होने जा रहा है। नॉर्वे के 2 शहरों में एहतजाज होने जा रहा है। ओस्लो में बहुत बड़ा एहतजाज प्लान किया है। वहां के पाकिस्तानियों ने, एक डॉक्टर साहब है, उन्होंने राब्ता भी किया। उन्होंने बताया जी कि हम शानदार एहतजाज करेंगे, हम चाहते हैं सारे पाकिस्तानी उसके अंदर शिरकत करें। ऑस्ट्रेलिया के 5 शहरों में एहतजाज होने जा रहा है। न्यूजीलैंड में एहतजाज होगा। ब्रिसल्स में एहतजाज का अनाउंसमेंट किया ओवरसीज पाकिस्तानियों ने। डेनमार्क में एहतजाज किया जा रहा है। स्पेन में, हॉलैंड में, जापान के अंदर एहतजाज होने जा रहा है। जर्मनी में एहतजाज करेंगे पाकिस्तानी। फ्रांस में एहतजाज करेंगे। यूनान में, स्विट्जरलैंड में, जहां ये अभी इलाज करवाने के लिए भी गए हुए थे। साउथ कोरिया में भी एहतजाज होगा। अभी ये जगह फाइनल हो चुकी हैं। यहां पे ओवरसीज पाकिस्तानी फुल तैयारियां कर रहे हैं। इस स्केल के ऊपर कोई एहतजाज नहीं कर सकता जिस स्केल के ऊपर इमरान खान ने सिर्फ जेल से कॉल दी है और पूरी दुनिया के अंदर एहतजाज हो रहा है। दुनिया का कोई लीडर ये करके दिखा दे, अमरीकी सदर ये करके दिखा दे कि मैं सारी दुनिया के मुल्कों के अंदर एहतजाज की कॉल दे रहा हूं, सारे अमेरिकन निकलो और वहां पे एहतजाज करो। अमेरिकन सदर भी नहीं कर सकता। ये पाकिस्तान का एक साबिक वजीर आजम जेल में बंद है, उसने कॉल दी, जेल से पैगाम आया, सारी दुनिया के अंदर एहतजाज की कॉल हो गई और पाकिस्तानी वहां धड़ाधड़ तैयारियां कर रहे हैं। तो जनाब ये इस वक्त सिचुएशन है एहतजाज की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अनाउंसमेंट की। ये चीजें मैंने आपके साथ शेयर कर ली हैं। कुछ और खबरें भी आ रही हैं, लेकिन वो चीजें आपके साथ मैं बाद में शेयर करूंगा। अब तक के लिए इतने ही। अपना